ڈیئر اسٹوڈینٹس، انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ یونٹ نمبر 17 ہے۔ اس یونٹ میں ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس اور سگنلز کی ٹرانسمیشن، وائرز کے ذریعے سے الیکٹرک سگنلز کی ٹرانسمیشن، خلا کے ذریعے سے ریڈیو ویوز کی ٹرانسمیشن، آپٹیکل فائبر کے ذریعے لائٹ سگنلز کی ٹرانسمیشن، اس کے علاوہ فیکس مشین، سیل فون، فوٹو فون اور کمپیوٹر کے فنکشنز اور اس کے استعمالات کی وضاحت کریں گے۔ اس کے علاوہ ای میل اور انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے جو ہے ایک لسٹ مرتب کرنا سیکھیں گے۔ انفارمیشن سٹور کرنے والے ڈیوائسز جیسا کہ آڈیو کیسٹس، ویڈیو کیسٹس، ہارڈ ڈسک، فلاپی ڈسک، کمپیکٹ ڈسک اور فلیش ڈرائیو کے استعمال کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح ورڈ پروسیسنگ، ڈیٹا مینیجنگ، مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ فنکشنز کی آئیڈینٹیفیکیشن سیکھیں گے، پہچان کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم اپنی سکلز کو امپروو کر سکیں گے کہ انالیٹیکل سکلز کے حوالے سے جو ہائی ٹیک کمیونیکیشن ڈیوائسز ہیں ان کا ہم کمپیریزن کریں گے جو ہے انٹرنیٹ کے روایتی سسٹم کے ساتھ۔ اسی طرح آئی سی ٹی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے متعارف کرانے سے ہمارے جو انوائرمنٹ ہے، ماحول پر کیا خطرات ہیں، کیا فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ نجی انفارمیشن جس میں پرائیویسی ہے، کریمنل جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، اور ہیلتھ اور انفارمیشن کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ کیوں ڈیٹا جو ہے، جس کے پاس ڈیٹا ہوگا وہ سب کچھ کنٹرول کرے گا۔ اس کے علاوہ ہم روزمرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ہم اس وقت انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ٹیلی فون ہم اندرون ملک اور بیرون ملک رابطوں کا واحد ذریعہ تھا، جبکہ آج کل ٹیلی فون کے علاوہ موبائل فون، فیکس مشین، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ رابطے کے اہم ذرائع ہیں۔ ان ذرائع نے فاصلے کو کم کر کے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی شکل دی، ایک عالمی گاؤں کی شکل دے دی، مربوط کر دیا۔ کس طرح ہم نے جو جدید انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے جو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے ہم نے اس کو گلوبل ولیج بنایا۔ تو آئیے اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک انفارمیشن کے طور پہ کہ جدید دور کی تمام ٹیلی کمیونیکیشن میں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کی مختلف اقسام کا استعمال ہو رہا ہے۔ ریڈیو ویوز مقامی ریڈیو اور ٹی وی تک انفارمیشن پہنچاتی ہیں۔ مائکرو ویوز موبائل فون، ریڈار اور خلا میں سیٹلائٹ کی ٹرانسمیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی جو ہے کمپیوٹر کی اصطلاح میں پروسیسڈ ڈیٹے کو انفارمیشن کہتے ہیں۔ کمپیوٹر ڈیٹے کو پروسیس کرنے کے بعد اس کو کارآمد انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انفارمیشن ساؤنڈ، تصویر اور کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا کی صورت میں دور دراز علاقوں تک منتقل کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی انفارمیشن کو منتقل کرنے، وصول کرنے، پروسیس کرنے اور اس میں اصلاح کرنے کا ایک الیکٹرانک سسٹم ہے۔ آئی سی ٹی دو شعبوں یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کا مجموعہ ہے۔ عزیز طلباء، ایک دفعہ پھر سمجھ لیں، آئی سی ٹی دو شعبوں یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کا مجموعہ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: انفارمیشن کو کارآمد مقاصد کے لیے سٹور کرنے، ترتیب دینے، استعمال میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کا سائنسی طریقہ کار انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کہلاتا ہے۔ اس کو آئی ٹی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ہم انفارمیشن کو یوزفل پرپز کے لیے سٹور کرتے ہیں، اس کا سیکوینس بہتر، اس کی ترتیب اس کو ترتیب دیتے ہیں، اس کا سیکوینس بناتے ہیں، یعنی کہ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3 اینڈ سو آن، اور استعمال میں لانے اور دوسرا پہنچانے کا جو سائنسی طریقہ کار ہے اس کو آئی ٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح کمیونیکیشن کی وہ طریقہ کار جو دور دراز علاقوں تک یعنی بہت دور علاقوں تک فوری انفارمیشن باہم پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن
کہلاتا ہے، یعنی کہ رابطے کا وہ تیز ترین ذریعہ جو فوری طور پر دور دراز جیسے سیالکوٹ سے اگر آپ نے پیغام واشنگٹن ڈی سی امریکہ کے شہر پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہم ٹیلی کمیونیکیشن کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے یہ بڑی اہم انفارمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو اگر ہم براڈر سینس میں دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ایسا سائنسی طریقہ کار اور ذرائع ہیں جو الیکٹرانک امپلائنس کی مدد سے چند سیکنڈز میں بہت زیادہ انفارمیشن یعنی معلومات کو سٹور کرنے اور ان کو پروسیس کر کے آگے پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انفارمیشن کی یہ ایج ہے اور اب ہم بات کریں گے کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹ۔ ویری انپورٹنٹ کوشچن ہے، کمپوننٹ آف کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم CBIS۔ تو بڑی اہم بات ہے، کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم CBIS 5 حصوں سے مل کر بنتا ہے۔ آپ کو تصویر میں وہ 5 کمپوننٹس نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کمپوننٹس کہلاتے ہیں۔ ان میں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ڈیٹا، پروسیجر یعنی طریقہ کار اور پیپل افراد۔ تو سب سے پہلے ہم ہارڈ ویئر کو ڈیفائن کریں گے۔ ہارڈ ویئر کا تعلق مشینری سے ہوتا ہے۔ یہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ CPU اور اس کو سپورٹ کرنے والے تمام امپلائنسز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان امپلائنسز میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز، سٹور کرنے والے ڈیوائسز اور کمیونیکیشن ڈیوائسز شامل ہوتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل بعد میں آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں۔ تو ابھی ہم صرف کمپوننٹس، انفارمیشن سسٹم کے کمپوننٹس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو سافٹ ویئر، سافٹ ویئر سے مراد کمپیوٹر پروگرامز اور ان کو سپورٹ کرنے والے مینولز ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامز مشین سے پڑھے جانے والی ہدایت ہیں جو CBIS یعنی کہ کمپوننٹ آف کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے ہارڈ ویئر پارٹس میں موجود سرکٹ کو فراہم کی جاتی ہیں تاکہ ڈیٹا سے کارآمد انفارمیشن حاصل کی جا سکے۔ پروگرام عام طور پر ان پٹ اور آؤٹ پٹ میڈیم پر سٹور ہوتے ہیں جو کہ اکثر ڈسک یا ٹیپ ہیں۔ ڈیٹا ایسے حقائق اور اشکال یعنی شکلیں ہیں جن سے بذریعہ پروگرامز کارآمد انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ٹیکسٹ یا گرافک کی صورت میں ہو سکتے ہیں جنہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جن کا خاص مطلب ہوتا ہے۔ پروگرامز کی طرح ڈیٹا عام طور پر مشین سے پڑھی جانے والی شکل میں ڈسک یا ٹیپ پر اس وقت تک سٹور رہتا ہے جب تک کمپیوٹر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروسیجر، طریقہ کار، یہ ہدایات اور قوانین کا مجموعہ ہے جو انفارمیشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے اور استعمال کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ ان کو استعمال کرنے کے لیے دستاویزات اور مینولز کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ یہ قوانین اور طریقے وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کو شامل کرنے کے لیے انفارمیشن سسٹم کا لچکدار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر ہم تبدیلی کر سکیں۔ لچکدار سے مراد یہ کہ اس میں تبدیلی کر سکیں، اور ریجڈ کا مطلب غیر لچکدار جس میں آپ تبدیلی نہیں کرتے، تو اسی لیے لچکدار ہونا بہت ضروری ہے۔ پیپل، افراد، CBIS کمپوننٹ بیسڈ انفارمیشن سسٹم جو ہے کو کارآمد بنانے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ افراد انفارمیشن سسٹم کی کامیابی اور ناکامی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ افراد سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے اور ان کو چلاتے ہیں، وہ ان پٹ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور CBIS کو بلا تعطل یعنی کہ بغیر اس میں کوئی تعطل آئے، اس میں رکاوٹ آئے، چلانے کے لیے ہارڈ ویئرز بناتے ہیں۔ افراد طریقہ کار لکھتے ہیں اور بلاخر یہ افراد ہی ہیں جو CBIS کی ناکامی اور کامیابی کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو تصویر پہ اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس کو کویکسل کیبل وائرز الیکٹرک سگنل ٹرانسمٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی کیبل کسی بیرونی الیکٹرک اور میگنیٹک مداخلت کو روکنے کے لیے کویکسل وائر پر ایک کٹنگ مٹیریل کی تہ چڑھا دی جاتی ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ جو نشریات ہیں، سگنلز ہیں، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ فلو آف انفارمیشن، انفارمیشن کا بہاؤ۔
انفارمیشن کے بہاؤ سے مراد انفارمیشن کا الیکٹرانک اور آپٹیکل ڈیوائسز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ ٹیلی فون میں انفارمیشن الیکٹرک سگنل کی صورت میں وائرز کے ذریعے بھیجی جاتی ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سیل فون میں انفارمیشن خلا کے ذریعے الیکٹرو میگنیٹک ویو کی شکل میں یا آپٹیکل فائبر کے ذریعے روشنی کی شکل میں بھیجی جاتی ہیں۔ ریڈیو ویوز کو کرۂ ارض کی مختلف تہوں سے مسلسل ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے سگنلز کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان کو دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو خلا کی تہیں ہیں اس کی وجہ سے ریڈیو ویوز کے برعکس مائکرو ویوز ریفریکٹ نہیں ہوتی، یہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے عزیز طلباء، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ فلو آف انفارمیشن کیسے ہے، کیسے انسانوں نے ترقی کی۔ جو اس میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی جو ریڈیو ویوز کی جو کرۂ ارض کی مختلف تہوں سے مسلسل ریفریکٹ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سگنلز کمزور پڑ جاتے ہیں اور یہ دور دراز علاقوں تک پہنچنے میں ان کو دشواری کا سامنا آتا ہے۔ اس کے برعکس مائکرو ویوز فریکوینٹ نہیں ہوتی اور یہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اور آپ سکرین پر کمیونیکیشن سسٹم کے جو اہم کمپوننٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح آؤٹ پٹ ان پٹ سگنلز ہیں وہ ٹرانسمیشن چینل میں سے وصول کرنے والا جو سگنل کہلاتا ہے، پھر ریسیور میں، اور اس طرح وہ اپنی منزل۔ تو اس میں جو شور، انٹرفیرنس اور ڈسٹارشن ہے اس کو ٹرانسمیشن چینل میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو کمیونیکیشن سسٹم 3 اہم کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ٹرانسمیٹر، ٹرانسمیشن چینل اور ریسیور۔ جو میٹر ہے ان پٹ سگنل کو پروسیس کرتا ہے، جو انفارمیشن ان پٹ کی جاتی ہے اس کو پروسیس کرتا ہے۔ ٹرانسمیشن چینل ایک ایسا میڈیم ہے جو سگنل کو سورس سے منزل تک بھیجتا ہے۔ یہ 2 وائرز کویکسل کیبل ایک ریڈیو ویو یا آپٹیکل فائبر کیبل کی شکل میں ہو سکتا ہے، اس لیے سگنل کی شدت فاصلے کے بڑھنے کے ساتھ بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ ریسیور ٹرانسمیشن چینل سے آؤٹ پٹ سگنل حاصل کر کے اس کی پروسیسنگ کرنے کے بعد ٹرانس ڈیوائسز کو بھیج دیتا ہے۔ اس طرح ریسیور ان پٹ سگنل کو ایمپلیفائر کر کے ٹرانسمیشن کے دوران سگنل میں ہونے والی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔